وہی مسلمان اللہ کو پسند ہے جو سب سے پہلے اللہ کی بات کرے، توحید کی بات کرے، کلمہ حق کی بات کرے۔ مجھے ویسی کی جو بات پسند ہے کہ وہ کسی بھی اسٹیج پر ہو، وہ بات مومنانہ کرتا ہے، مرد مومن کی بات کرتا ہے، بغیر اللہ کا حوالہ دیے اور بغیر اس کا تذکرہ کیے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے فیصلے سے ہوگا اور اللہ کی قدرت سے ہوگا، وہ خاموش نہیں رہتا۔ وہ ایمان کی بات پارلیمنٹ میں بھی کرتا ہے اور ایمان کی بات عوامی اجلاس میں بھی کرتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو بات پسند ہے وہ ایمان کی بات ہے، اور ایمان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو تعارف اپنا کرایا ہے کہ موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ قدرتوں کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے فیصلوں کے آگے کوئی فیصلہ بڑھ نہیں سکتا۔ دنیا میں بڑی تعداد کا ہونا، بڑے جتھے کا ہونا، اکثریت کا ہونا اللہ کے نظام میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں جس چیز کا وزن ہے وہ یہ کہ کون ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ معبود نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ مالک نہیں، حاکم نہیں، خالق نہیں، قادر نہیں۔ جس کو اس پر یقین ہے اور جو اسی یقین کے بنیاد پر بات کرتا ہے، اسی یقین کی بنیاد پر نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اور اسی یقین کی بنیاد پر سیاست کے میدان میں وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے کہ بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرے اور اللہ کے معبود ہونے کا اور حاکم ہونے کا اظہار کرے۔ بہرحال انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور الحمدللہ ان کلمات کا اظہار ان کے سامنے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو پیغمبر کو نہیں مانتے، ان کے سامنے اس کا اظہار، اس کی تکرار، یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک تبلیغ ہے، یہ ایک حجت قائم کرنے کا عمل ہے۔ اور یاد رکھا جائے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھڑکاؤ بیانات دیتے ہیں، وہ بات اشتعال پیدا کرنے والی کہتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں اور وہ بگڑے ہوئے انسان ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دینی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے وہ غلط بات نہیں کہتے اور قانونی اعتبار سے غلط بات نہیں کہتے۔ ملک کا جو قانون ہے وہ قانون ان کی تقریروں پر گرفت نہیں کر سکتا ہے۔ میں الحمدللہ ملک کے کانسٹیٹیوشن سے واقف ہوں، فنڈامنٹل رائٹس سے واقف ہوں، حرف میں نے ان کا پڑھا ہے، اور ایک وکیل کی حیثیت سے بلکہ ایک جج کی حیثیت سے میں خود یہ طے کر سکتا ہوں کون سی بات قانون کے مطابق اور کون سی بات قانون کے خلاف ہے۔ لہذا میں کہتا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ کہ اویسی کی کوئی تقریر بھی قانون کے خلاف نہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے خلاف بھی وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتے ہیں جو تہذیب کے خلاف، قانون کے خلاف۔ یقیناً اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس قیادت ہو، اور یہ قیادت اس لیے نہیں کہ صرف مسلم قوم کے مسائل حل کیے جائیں، بلکہ یہ قیادت، میں نے بار بار کہا کہ جب بھی قیادت اسلامی ہوگی، مسلم قیادت ہوگی، تو پھر اس میں لازمی طور پر سب سے زیادہ خیال مظلوموں کا رکھا جائے گا۔ مظلوم کسی مذہب کا ہو، مظلوم کسی برادری کا ہو، کسی طبقے کا ہو، جو بھی مظلوم ہوگا، جو پریشان حال ہوگا، جس کے اوپر زیادتی کی جائے گی،
سب سے پہلے مسلم ایجنڈے میں اس کا ایشو ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی صحیح معنی میں اسلام کی نمائندگی کرتا ہے وہ کبھی صرف مسلم قوم کی بات نہیں کرتا ہے، وہ انسانیت کی بات کرتا ہے، کیونکہ امت مسلمہ کا تعارف قرآن میں یوں کرایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمام انسانوں کے لیے اس امت کو نکالا گیا، برپا کیا گیا، لہذا انسانیت کے مسائل سب سے زیادہ اس امت مسلمہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ مانوتا کی اور انسانیت کی بات کرتے ہیں، نفاق کے ساتھ کرتے ہیں، مکر کے لیے کرتے ہیں، دھوکے کے لیے کرتے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ان کے ایجنڈے الگ ہوتے ہیں، وہ کسی مذہب کے دشمن، کسی تہذیب کے دشمن، انسانی حقوق کے دشمن، قانون کے دشمن ہوتے ہیں، اور زبان پر بات مانوتا کی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مکر و فریب کے تیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک مسلم اگر صحیح معنی میں مسلم ہے تو وہ مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے تڑپتا ہے، سسکتا ہے، بلکتا ہے، وہ صدا لگاتا ہے، مظلوموں کے لیے صدا لگاتا ہے۔ ہمارے قانون میں جن کو ایس سی اور ایس ٹی اور او بی سی کہا جاتا ہے، ان کے لیے صدا لگاتا ہے کہ وہ مظلومیت کے دور سے اور اپنی پریشان حالی کے دور سے اوپر آئیں، بلند ہوں، ان کو بھی ترقی حاصل ہو، کوئی انسان بھی محروم نہ رہنے پائے۔ تو بہرحال یہ بیانات اسد الدین اویسی صاحب کے ہوتے رہتے ہیں اور کوئی بیان خلاف قانون نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب بھی بات پرزور طریقے پر کی جائے گی، اور یہی طریقہ ہے ہر اس انسان کا جو زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا دل بیدار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بات پوری طاقت سے کرے، صراحت سے کرے، قوت سے کرے۔ وہ باتیں جو لچر پچر ہوتی ہیں، وہ باتیں جو جھولدار ہوتی ہیں، وہ ایسی باتیں جن کے اندر کہیں نہ کہیں شرک چھپا ہوتا ہے، جہاں قیادت دی جاتی ہے اس کو جس پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پیغمبروں کی لعنت، جو اس کی قیادت چاہتے ہیں اور جو اس کے حق میں باتیں کرتے ہیں اور اس کے حق میں اپنے ہی بھائی کے خلاف بولتے ہیں، وہ کمینے ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں اور بے ضمیر لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو خاص طور پر جو اس وقت MIM کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور پورے جوش کے ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہے، وہ اس قوم کے زندہ افراد ہیں۔ میں نے بار بار نوجوانوں کو پکارا ہے کہ اب قیادت تمہیں کرنا ہے، تم صرف ان کو مت دیکھو جو روایتی بزرگ ہیں، یاد رکھو کہ ایک بگاڑ ہے، جیسے بنی اسرائیل کو ایک بگاڑ نے کھا لیا تھا، اس امت کی بھی بڑی تعداد کو اسی بگاڑ نے تباہ کر دیا ہے۔ اس لیے روایتی قیادت سے الگ ہٹ کر اب یہ طے کرو کہ ایک نئی قیادت، جوانوں کی قیادت سامنے آئے گی، جس میں غیرت ہوگی، جس میں حمیت ہوگی، جس میں ہمت ہوگی، جس میں شجاعت ہوگی، جس میں جوش ہوگا۔ جو عمل کیا گیا ہندو سینا کے 2 جوانوں کی طرف سے ایک ایسی آواز کو دبانے کے لیے، بلکہ موت کی نیند سلانے کے لیے جو عمل کیا گیا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ ہماری شکست طے ہے، اس نے تسلیم کر لیا کہ اب ہمارے ہاتھ میں اب بلٹ چاہیے، بیلٹ نہیں۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ اب لوگوں کی نگاہوں میں ہم گر چکے ہیں، دھرم سنسد والوں نے یہ بات مان لی ہے کہ ان کا دھرم اب ان کو سہارا نہیں دے گا، ان کی جڑیں اکھڑ جائیں گی، آسمان سے اس پر لعنت برسے گی اور ان کے منہ سے زہر نکلے گا، انسان نما درندے ہوں گے یا سانپ ہوں گے یا بچھو ہوں گے، وہ اس کو مان چکے ہیں۔ ان کی زبانیں بتا رہی ہیں کہ وہ شکست خوردہ ہیں، ان کی زبانیں بتا رہی ہیں کہ وہ احساس کمتری کے شکار ہیں، اور جنہوں نے سلی ڈیل اور بلی ایپ کی باتیں کی،
انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نالی کے کیچوے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، گندے اور ناپاک وجود ہیں۔ اور صرف یہ بات ان سے متعلق نہیں ہے، وہ جس کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کے پیچھے جو اکثریت ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے۔